اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ہے، اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، جب بھی بات کرو تو سچی بات کرو، جب بھی بات کرو سچی بات کرو، جھوٹ سے بچو، سچ پہ رہو، جان رہتی ہے ٹھیک ہے، نہیں رہتی سچ پہ قائم رہو، سچ کا سہارا مت چھوڑو، سچ کا سہارا، سچ نہیں چھوڑنا۔ اب آپ کو یہ آیت پڑھ کے سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ کی منشا ہے کہ بندے سچ پہ قائم رہیں، اللہ چاہتا ہے کہ بندے سچ پہ قائم رہے۔ وَقُولُوا، جب بھی بات کرو، قَوْلًا سَدِيدًا، ہمیشہ سچی بات کرو، ہمیشہ سچی بات کرو۔ یہ ایک آیت ختم ہو گئی ہے، 70 نمبر آیت ہے، یعنی اللہ چاہتا ہے کہ بندے سچ بولیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے یُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، جب تم سچ کا دامن نہیں چھوڑو گے ہم تمہارے ٹوٹے پھوٹے اعمال بھی کمال بنا دیں گے، تمہارے اعمال سنور جائیں گے، تمہارے اعمال، اللہ فرماتا ہے سچ تم نہ چھوڑو، اعمال ہم سنوار دیں گے، تمہارے اعمال۔ دیکھیں ہم نمازیں پڑھتے ہیں لیکن نمازیں ناقص ہیں، ہم کھڑے مصلی پہ ہیں لیکن ہماری توجہ اللہ کی طرف نہیں ہے، ہماری توجہ کاروبار کی طرف ہے، ہماری توجہ گھر کی طرف ہے، یا جو جس حال میں پریشان ہے اس کی توجہ اسی پریشانی کی طرف ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے اعمال تو اتنے کامل نہیں ہیں، لیکن اگر تم سچ کا دامن نہ چھوڑو ہم اعمال کامل کر دیں گے۔ ایک کام تم کرو نا، سچ نہ چھوڑو، سچ کا دامن پکڑے رکھو، جب تم سچ کا دامن پکڑے رکھو گے ہم وعدہ کرتے ہیں یُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، ہم تمہاری نیکیوں کو سنوار دیں گے، تمہارے اعمال کو ہم سنوار دیں گے۔ اچھا ذرا توجہ کرنا، اگر سچ کا دامن نہ چھوڑا، اگر جھوٹ سے بچے رہے اور سچ کا دامن نہ چھوڑا، سچ کو پکڑ لیا، ہمیشہ قولاً سدیدا، ہمیشہ سچی بات اگر تم کرتے رہے، یغفر لکم ذنوبکم، ہم تمہیں گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ آپ نے غور کیا سچ کی کتنی برکت ہے، ہم تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں۔ دو چیزیں اللہ پر بیان کر رہے ہیں، اگر سچ کا دامن نہ چھوڑا اعمال سنوار دیں گے، اگر سچ کا دامن نہ چھوڑا گناہ بھی معاف کر دیں گے، ہم تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ یہ ساری برکت کس چیز کی ہے؟ سچ کی۔ آپ نے غور نہیں ویسے کیا بات کی طرف، ہماری زندگی میں بہت جھوٹ ہے، قدم قدم پہ جھوٹ ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، بھائی کدھر پہنچے ہو؟ ابھی ہم چاندہ قلعہ میں ہوتے ہیں یا موڑ احمد آباد ہیں یا گجرانوالہ میں ہیں، تو بس ہم کہیں گے میں بس کاموں کی کے قریب آ گیا ہوں، حالانکہ کاموں کی کا قریب یہ بنتا نہیں ہے، کاموں کی کا قریب بنتا ہے اگر آپ ٹول پلازا کراس کر رہے ہیں تو پھر قریب ہیں کاموں کی کے۔ یعنی ہم موبائل کے اندر بھی اپنی انفارمیشن ٹھیک نہیں دیتے، قدم قدم پہ جھوٹ ہے، قدم قدم پہ۔ موبائل کتنے کا لیا ہے؟ لیا 70,000 کا ہے، بتانا لاکھ روپیہ ہے۔ پلاٹ کتنے کا لیا ہے؟ لیا 32 لاکھ کا ہے، بتانا 50 لاکھ ہے۔ مکان پہ کتنا خرچ آ گیا ہے؟ آیا 3-4 لاکھ ہے، بتانا 10 لاکھ ہے۔ یعنی قدم قدم پہ جھوٹ ہے۔
قدم قدم پہ ہم ایگزیکٹ بات نہیں بتاتے. غور کیجئے گا اپنی زندگیاں. ہم کسی کو صحیح انفارمیشن نہیں دیتے, ہماری ہر بات میں مبالغہ ہوتا ہے. زیادہ بتانے میں اگر ہماری عزت ہے تو زیادہ بتائیں گے, کم بتانے میں اگر ہماری عزت ہے تو کم بتائیں گے. ہم ایگزیکٹ بات, اسی کو جھوٹ کہتے ہیں, قدم قدم پہ جھوٹ ہے. اللہ فرماتا ہے قولوا قولا سدیدا, مجھ سے ڈرو اور سچی بات کرو. مجھ سے ڈرو, اس کا مطلب ہے سچ ایک بہت بڑی چیز ہے. اسی لیے اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم نے سچ کا دامن نہ چھوڑا, ہم گارنٹی دیتے ہیں تمہارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کامل بھی کریں گے اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں گے. تو یہ برکت کس چیز کی ہے؟ سچ کی. برکت کس چیز کی ہے؟ اب ذرا آگے سنیے گا. یہ بات کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِیعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, سچ بولنا اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہے. سچ بولنا اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہے. اب آپ نے غور کیا, جو جھوٹ بولتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار نہیں ہے. اب تھوڑا اسے ذرا ذہن میں رکھیے گا, کوئی بات نہیں, نقصان ہوتا ہے ہونے دیں, لیکن سچ کا دامن نہیں چھوڑنا. اللہ فرماتا ہے اگر تم سچ پکڑو گے, سچے رہو گے, ہر معاملے میں سچے رہو گے, فقد فاز فوزا عظیما. ظاہری طور پہ اگر تمہیں ناکامی بھی نظر آئے گی نا, فکر نہ کرنا, ہم تمہیں کامیاب کر دیں گے. ہم تمہیں کامیاب کر دیں گے. سچ کی دنیا میں کامیابی ہے, سچ کی دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہے, سچ کی دنیا میں اعمال کی کاملیت ہے, سچ کی دنیا میں معافی ہے. اب آپ مجھے اجازت دیں, میں ایک بڑی پیاری آیت میرے سامنے آ رہی ہے, آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں پڑھنے لگا ہوں. سورہ آل عمران ہے, 3 نمبر سورہ ہے, 95 نمبر آیت ہے. اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل, میرا محبوب اعلان کیجئے, صدق اللہ, اعلان کیجئے اللہ سچا ہے. اللہ سچا ہے. ہمارا اللہ جب بھی کوئی بیان فرماتا ہے وہ بیان سچ پہ مبنی ہوتا ہے, جھوٹ پہ مبنی نہیں ہوتا. اب آپ کو سمجھ آئی کہ پہلا سچا اللہ ہے. اللہ سچا ہے, ہمارا اللہ فرما کون رہا ہے؟ حضور فرما رہے ہیں. محبوب آپ ہماری گواہی دیجئے ہم سچے ہیں. نہیں, آپ نے توجہ نہیں فرمائی, غور نہیں فرمایا. کل کا مصداق حضور ہے, زارا کے بابا ہیں. آپ فرمائیے اللہ سچا ہے. گویا معلوم ہوا کہ اللہ کی سچائی کا جو گواہ ہے اسے محمد کہتے ہیں. حضور اللہ کی سچائی کے گواہ ہیں. حضور اللہ کی سچائی کے. اچھا, میں اس پہ اگر اجازت دیں تو میں اس پہ 1-2 آیتیں نہ پڑھوں. اللہ سچا ہے, اس پہ میں کچھ آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اللہ فرما رہا ہے مصطفیٰ فرما دیجئے کہ اللہ کی طرف سے جو بھی پیغام آتا ہے نا, ہر پیغام سچا ہے. جو حدیث اللہ کی طرف سے آتی ہے وہ سچی ہے. جو پیغام اللہ کی طرف سے آتا ہے, کیونکہ اللہ سچا ہے. اللہ سچا ہے. اللہ چاہتا ہے بندے سچ کا دامن نہ چھوڑیں. مصطفیٰ فرما دیجئے کہ اللہ سچا ہے. اچھا, اب ذرا ایک آیت میں اور پڑھتا ہوں. اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, سورہ نساء کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے وہ کون ہے جو اپنی بات میں اللہ سے زیادہ سچا ہے. سب سے زیادہ سچ اللہ بولتا ہے. سب سے زیادہ سچا اللہ ہے. سب سے زیادہ سچا. آپ نے پڑھتے آنا ہے تو بات آگے چلتی آئے گی. سب سے زیادہ سچا حضور فرما دیجئے اللہ سچا ہے. اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ سچ کا دامن
نہ چھوڑیں، سچ پہ رہیں۔ اگر سچ پہ رہو گے اعمال کامل ہوں گے، سچ پہ رہو گے گناہ معاف ہوں گے، سچ پہ رہو گے کامیابی مل جائے گی۔ یہ آیتیں میں پڑھ چکا ہوں۔ اچھا بھائی آگے سننا، سورہ آل عمران کی طرف ذرا آئیے گا، بلکہ سورہ الذاریات کی ایک آیت کو میں پڑھتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے، یہ ذرا غور کیجئے گا، اللہ سچا، اللہ جو بات کرے سچی۔ سورہ ذاریات میں اللہ فرماتا ہے انما توعدون لصادقن۔ اللہ فرماتا ہے سنو، اللہ جو وعدہ کرتا ہے نا وہ وعدے بھی سچے ہیں۔ سورہ ذاریات ہے، ایک منٹ ذرا، 51 نمبر سورہ ہے، شاید میں اس کی قرات کچھ غلط کر گیا ہوں، ٹھہریے گا۔ سورہ ذاریات ہے، 51 نمبر سورہ ہے، اور آیت کا نمبر ہے جی 5۔ ذرا سبحان اللہ کہیے گا۔ جی یہ آ گئی جی، ٹھیک ہے۔ انما توعدون لصادقن، ٹھیک ہو گیا، لصادقن، لصادقن نہیں، لصادقن، لصادقن۔ اللہ فرماتا ہے سنو، میں جو وعدہ کرتا ہوں وہ بھی کچا نہیں ہوتا، وہ بھی سچا ہی ہوتا ہے۔ اللہ سچا، اللہ کے وعدے سچے، جو اللہ پیغام بھیجے وہ بھی سچا۔ اللہ چاہتا ہے مومن بھی سچا ہی رہے، مومن بھی سچا رہے۔ اب آئیے ذرا، اچھا ایک اعتراض ہے یہاں پہ، ایک اعتراض ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ چونکہ قادر ہے ہر چیز پہ، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ہمارے ہاں یہ ایک جماعت ہے، اسی پاکستان میں ہے، دور نہیں ہے، ہمارے محلے میں بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ قادر ہے تو اس لیے اللہ جھوٹ پہ بھی قادر ہے، اللہ چاہے تو جھوٹ بول سکتا ہے۔ میں قربان جاواں انہاں دے اس نظریے تو، یعنی جے اللہ جھوٹ بولن تے قادر ہے، اللہ کیوں فرما رہا ہے قل صدق اللہ، میرا محمد میری گواہی دیجئے میں تو سچا ہوں، میں تو سچا ہوں۔ اس کا مطلب ہے جن کا یہ کانسیپٹ ہے کہ اللہ جھوٹ بولنے پہ قادر ہے، ان کا یہ کانسیپٹ آیت کے مطابق، اچھا ٹھہرنا میں ایک آیت پڑھتا ہوں۔ سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اے محمد ان سے فرما دیجئے آؤ ہمارے ساتھ مباہلہ کرو، تم اپنے گھر والے لے آؤ، ہم اپنے گھر والے لے آتے ہیں۔ نبی رحمت مولا علی کو، سیدہ زہرا کو، امام حسن کو، امام حسین کو لے کے جب میدان میں آئے نا، اللہ فرمایا فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹا جو ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ انہیں شرم نہیں آتی یہ بات کہتے ہوئے کہ اللہ جھوٹ پہ قادر ہے؟ اللہ فرماتا ہے جھوٹے پہ تو میری لعنت ہے، جھوٹے پہ تو میری۔ اب یہ دو باتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، اللہ سچا، اللہ کا وعدہ سچا، اللہ کا ہر پیغام سچا۔ اب یہ سننا، سورہ احزاب کی آیت ہے، جنگ احزاب میں جب کفار کے لشکر دیکھے نا مسلمانوں نے، تو مسلمان پکار اٹھے وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ، اللہ بھی سچا ہے، اس کا رسول بھی سچا ہے، اللہ بھی سچا ہے، اس کا رسول بھی۔ اب یہ آیت پڑھ کے سمجھ آ گئی، خدا بھی سچا، حضور بھی سچے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو پیغام اللہ دے وہ بھی سچ پہ مبنی ہے، اور جو پیغام حضور دے وہ بھی سچا ہے۔ اللہ سچا، حضور سچے، حضور سچے۔ اب ذرا آئیے گا سورہ انعام کی طرف، 6 نمبر سورہ ہے، 115 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ جو قرآن اللہ نے حضور پہ نازل کیا ہے نا، یہ قرآن بھی سچا ہے، یہ قرآن بھی اللہ سچا ہے، اللہ کا ہر وعدہ سچا ہے، نبی رحمت سچ پہ سچے ہیں، قرآن سچا ہے۔ اب آئیے ذرا تھوڑا سا آگے چلوں، سورہ صافات کی طرف آؤ۔ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ، وہ جو دین حضور لے کے آئے ہیں نا
وہ دین بھی سچا ہے، دین سچا ہے، اللہ ذرا ترتیب دیکھیں، اللہ سچا ہے، قرآن سچا ہے، دین سچ پہ مبنی ہے۔ اب آئیے میں تھوڑا آگے چلوں، سورہ یاسین کی طرف آنا۔ بھائی یہ سچے سمجھ آ گئے، یہ والے سچے سمجھ آ گئے، اللہ سچا، دین سچا، قرآن سچا۔ اب آؤ سورہ یاسین۔ قالو، معاشر کے میدان میں جب بندے اٹھائے جائیں گے نا، قالو یہ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ بندے جب قبروں سے اٹھیں گے نا تو اٹھ کے کہیں گے یہ کیا ہوا، وہ جو رسول ہمیں پیغام دیتے تھے نا ان کا پیغام تو سچا ہی تھا، پھر ان کا پیغام تو اس کا مطلب ہے سارے رسول سچے ہیں، سارے رسول، اللہ سچا ہے، قرآن سچا ہے، دین سچا ہے، سارے رسول بولتے آؤ، اللہ سچا، رسول اللہ سچے ہیں، دین سچا ہے، قرآن سچا ہے، سارے نبی سچے ہیں۔ جی اچھا ٹھہریے گا، میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اللہ فرماتا ہے قیامت بھی سچی ہے، قیامت کا دن سچا دن ہے، قیامت کا دن سچا ہے اور سچ کا دن ہے، قیامت کا دن سچ کا دن ہے، قیامت سچی ہے، اللہ سچا ہے، حضور سچے ہیں، جھوٹے نہیں ہیں، ہر بات ان کی سچ پہ مبنی ہے، قرآن سچا ہے، اللہ کا ہر وعدہ سچا ہے۔ اب ذرا سنتے آنا، اچھا ٹھہریے ذرا، ایک آیت میرے سامنے آئیے۔ قرآن سے اگر شغف ہو تو قرآن کا لطف بڑا ہے، اللہ کے سارے نبی سچے ہیں۔ بادشاہ عزیز نے جب پوچھا تھا نا زلیخا سے، بادشاہ نے جب زلیخا سے پوچھا اپنی بیوی سے، عزیز نے، کہ بھی معاملہ کیا تھا بتا مجھے، اس وقت پھر زلیخا بھی کہہ اٹھی انا راودتہ عن نفسہ، میں نے اسے پھسلانا چاہا تھا، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وہ سچا ہی تھا، اسے میں نے پھسلانا چاہا تھا۔ یوسف جھوٹا نہیں تھا، یوسف غلطی میری تھی، یوسف کی نہیں تھی، اسے میں نے پھسلانا چاہا۔ اپنی جگہ پہ حضرت یوسف سچے ہیں، گویا سارے نبی۔ اچھا تسی چپ بیٹھے ہو، میں ایک ایک نبی پہ اس طرح آیت پڑھوں گا اگر آپ خاموش رہیں۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، سنو میرا ادریس بھی سچا ہے، میرا ادریس سچا ہے۔ ٹھہرو ایک آیت اور پڑھتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، سنو میرا اسماعیل بھی سچا ہے، میرا اسماعیل سچا ہے۔ ٹھہرو، اللہ فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، سنو اسحاق بھی سچے ہیں، یعقوب کی سچے ہیں، ان کی ساری نسل سچی ہے، ان کی ساری نسل، سارے نبی ابھی میں پڑھ چکا، اسماعیل سچے، ادریس سچے، اللہ سچا ہے، دین سچا ہے، قرآن سچا ہے، زہرا کے بابا سچے ہیں، سارے نبی سچے ہیں، زلیخا کے سامنے حضرت یوسف سچے ہیں، زلیخا خود کہہ اٹھی یوسف سچے ہیں۔ اب ان سارے سچوں کا ذکر سننے کے بعد اب اس آیت پہ آؤ۔ اللہ فرماتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم، ابراہیم کی زندگی تمہارے لیے اعلیٰ نمونہ ہے۔ ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم پیشوا تھا، قانتن للہ حنیفن، مطیع تھا اللہ کا، ولم یک من المشرکین، مشرکین میں سے نہ تھا۔ لقد آتینا ابراہیم رشدہ،
ہم نے ابراہیم کو ہدایت عطا فرمائی، من قبل وکنا بہ، آپ سے پہلے بھی لوگ ہدایت یافتہ تھے، آپ کے بعد بھی ہم نے ہدایت دی۔ وجہ پتہ کیا ہے؟ واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، وجہ یہ ہے ابراہیم نے کبھی جھوٹ کو نہیں پکڑا، ابراہیم کی ساری زندگی سچ ہے، ابراہیم سچے ہیں، ابراہیم خلیل کی ساری زندگی سچی ہے۔ 3 اعتراض کیے جاتے ہیں خلیل اللہ پہ، اب اعتراض سنتے آنا۔ 3 اعتراض ہیں کہ خلیل اللہ نے 3 جگہ پہ جھوٹ بولا، اور یہ اعتراض مستشرق کرتے ہیں، مستشرق، مشرک نہیں، اورینٹالسٹ۔ یہ اورینٹالسٹ کون ہوتا ہے؟ وہ شخص جو مغرب میں بیٹھ کے مشرق کو پڑھے، بیٹھے مغرب میں ہیں اور مشرق کو پڑھتے ہیں، ہمارا مذہب پڑھتے ہیں، ہمارا مذہب پڑھ کے ہمارے مذہب کو ڈی گریڈ کرتے ہیں۔ مستشرق کہتے ہیں کہ ان کے خلیل ابراہیم نے، ان کے نبی ابراہیم نے 3 جگہ پہ جھوٹ بولا۔ قرآن کہتا ہے خلیل سچا ہے، قرآن کہتا ہے خلیل سچا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ 3 مقامات پہ جھوٹ آیا۔ پہلا مقام تب آیا کہ جب یہ لوگ میلے پہ گئے تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، تو آپ نے کہا تھا میں نہیں جا سکتا کیونکہ میں بیمار ہوں۔ میرا دل سے جملہ آپ بولیں گے، میں، جبکہ بیمار نہیں تھے، تندرست تھے، جھوٹ بولا۔ دوسرا جھوٹ آپ نے تب بولا کہ جب آپ نے، ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت توڑ دیے تو کلہاڑا جو ہے بت کے اوپر رکھا، تو فرمایا میں نے نہیں توڑے، اس سے پوچھیں، اس سے پوچھیں۔ دوسرا جھوٹ۔ تیسرا جھوٹ ان کے خلیل نے تب بولا کہ جب اپنی بیوی کو لے کے ایک ملک سے گزر رہے تھے نا، تو اس ملک کا بادشاہ، اس کی عادت تھی کہ جب کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ ہوتی تو وہ اس عورت کو اپنے ساتھ محل میں ٹھہراتا۔ اگر اس کی بیوی اس کے ساتھ ہوتی، اس مرد کے ساتھ، تو اس کی بیوی کو بادشاہ اپنے ساتھ تنہائی میں ٹھہراتا اور اس سے برائی کرتا۔ اسی شہر سے خلیل اللہ گزر رہے تھے تو حضرت کی بیوی سارا آپ کے ساتھ تھی۔ تو جب بادشاہ کے چیلوں نے کہا کہ اسے ہم ساتھ لے کے جائیں گے، خلیل اللہ نے فرمایا میں نہیں دوں گا کیونکہ یہ میری بہن ہے، یہ میری بہن ہے۔ مستشرقین کہتے ہیں بہن تو وہ نہیں تھی، وہ تو بیوی تھی، آپ نے بہن کیوں کہا؟ بت تو انہوں نے خود توڑے تھے، بڑے پہ کیوں ڈالے؟ بیمار تو نہیں تھے، تندرست کیوں کہا؟ تندرست تھے، بیمار کیوں کہا؟ یہ 3 اعتراض خلیل پہ کیے جاتے ہیں، جبکہ خلیل تو سچا ہے۔ اب آپ مجھے اجازت دیں جو ہمارے علماء نے اس کے جواب دیے ہیں وہ میں جواب پیش کروں۔ یہ مستشرقین کے 3 اعتراض ہیں، ہم پڑھ چکے وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا۔ اور ہمارا خلیل تو ایک طرف، ہمارا تو غوث جھوٹ نہیں بولتا۔ نہیں، آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ چھوٹی سی عمر ہے ایک بچے کی، اور راستے میں جب ڈاکوؤں نے لوٹنا چاہا نا تو ساری تلاشی لی تو نظر کچھ نہیں آیا، تو یہ چھوٹا سا بچہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس پھر بھی کچھ ہے، میرے پاس، یاد آ گیا بچہ آپ کو؟ میرے پاس، انہوں نے پھر تلاشی لی، پھر نظر نہیں آیا، کہا میرے پاس ہے نا۔ یہ ڈاکو اسے اٹھا کے، اس بچے کو اٹھا کے اپنے سرگناہ بڑے ڈاکو کے پاس لے کے گئے، بادشاہ ڈاکو کے پاس، کہ یہ کہتے ہیں میرے پاس کچھ ہے لیکن ملا تو کچھ نہیں ہے۔ آپ نے چہرہ اٹھا کے فرمایا کہ سنو، میری ماں نے کہا تھا عبد القادر کبھی جھوٹ نہیں بولنا، عبد القادر کبھی جھوٹ نہیں بولنا، تو میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ یوں آپ نے اپنا لباس اٹھایا اور آپ کے نچلے آستین کے نیچے کچھ روپے پیسے ماں نے سیے ہوئے تھے، فرمایا انہیں نظر نہیں آئے پر میں جھوٹ کیوں بولوں، انہیں نظر نہیں آئے پر میں جھوٹ کیوں بولوں، یہ میرے پاس یہ موجود ہیں۔ اب آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ ہمارا تو غوث سچا ہے، وہ تو اللہ کا خلیل ہے، ہمارا تو غوث جھوٹ نہیں بولتا، ہمارا تو فرید سچا ہے، اور ہمارا غوث سچا ہے، اور تسی چپ بیٹھے ہو، ہمارے داتا صاحب سچے ہیں، ہمارے تو معین الدین سچے ہیں۔ تو یہ جو حضرت ابراہیم پہ اعتراض کیا جاتا ہے نا، اس کے علمی جواب
ہمارے علماء نے دیے ہیں وہ جواب علمی جواب ہے۔ پہلا جواب ہمارے علماء نے دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب فرمایا نا کہ میں بیمار ہوں، میں نہیں جاؤں گا میلے پہ کیونکہ میں بیمار ہوں، علماء فرماتے ہیں کہ حضرت کا ابراہیم علیہ السلام کا وجود بیمار نہیں تھا، ان کا کفر دیکھ دیکھ کے ابراہیم علیہ السلام کی روح بیمار ہو گئی تھی۔ آپ نے سچ فرمایا کہ تمہارا کفر دیکھ دیکھ کے میری روح بیمار ہے، میں میلے پہ نہیں جاؤں گا۔ حضرت ابراہیم نے اپنے روح کی بیماری کا اظہار زبان پہ لے کے آئے، سنو میں تمہارے کفر سے بیزار ہوں اسی لیے بیمار ہوں، میں تمہارے کفر سے بیزار ہوں اسی لیے۔ اب ان مستشرقین کو شرم آنی چاہیے، ابراہیم سچے ہیں، ابراہیم بولو بولو ابراہیم سچے ہیں۔ یہ پہلا جواب ہمارے علماء نے دیا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ خلیل سچے ہیں، اور سچ بولنا یہ ابراہیمی تصوف کا حصہ ہے، جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے ابراہیمی تصوف پہ سچ ہے۔ دوسرا آپ نے یہ فرمایا کہ یہ بڑے بت سے پوچھیں، مجھ سے نہ پوچھیں، بڑے سے پوچھیں، مجھے الزام مت دو کہ آپ نے بت توڑ دیے، اس بڑے کو الزام دو۔ مقصد آپ کا یہ تھا کہ قرآن کی آیتیں بھی اسی طرح ہے، آپ نے کہا نا جب بڑے سے پوچھیں، اس نے توڑے ہیں اس سے بات کریں، مقصد آپ کا یہ تھا کہ جب میں کہوں گا نا اس سے پوچھیں تو ان کی زبان سے نکلے گا ہم کیسے پوچھیں۔ اصل چیز تو یہ تھی کہ ہم اس سے کیسے پوچھیں، اور وہ کہہ اٹھے ہم کیا پوچھیں، نہ یہ سنتے ہیں نہ یہ بولتے ہیں، پوچھے تب اگر سنے، پوچھے تو تب اگر سنے، بلائے جواب تب دے اگر یہ بولے۔ خلیل کے اس بات میں حکمت تھی، جھوٹ نہیں، اس میں حکمت تھی۔ جب انہوں نے کہا نا کہ نہ یہ سنتے ہیں نہ یہ بولتے ہیں، خلیل نے جواب دیا اسی لیے میں تمہیں اس کی پوجا کروانا چاہتا ہوں جو سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے، جو سمیع بھی ہے، سارے بولو جو سمیع بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ سچا، قرآن سچا، خلیل سچے، سارے نبی سچے، ابراہیم سچے۔ دو جواب ہو گئے، اب آؤ تیسرا دیکھتے ہیں، ایسے نہ کرو مل کے سبحان اللہ کہو۔ آئیے اب تیسرا اس کا جواب سنتے ہیں۔ حضرت جانتے تھے کہ بیوی بادشاہ نہیں چھوڑتا، جب کسی کی بیوی ساتھ ہوتی تو بادشاہ اسے برائی کرتا اور بادشاہ کے محل میں لے جاتے۔ حضرت تو جانتے تھے خلیل ہے، بھائی خلیل ہے نا، خلیل ہے۔ آپ نے فرمایا ہاتھ مت لگاؤ یہ میری بہن ہے۔ بہن اس لیے کہا کیونکہ آپ یہ بھی جانتے تھے ایک تو اس کی عزت بچ جائے گی، یہ میرے نظروں کے سامنے رہے گی، دوسری کلو مسلمین اخوتن، سارے مسلمان ویسے بھی بہن بھائی ہیں، سارے مسلمان ویسے بھی بہن بھائی ہیں۔ تو حضرت کے اس کلام میں بھی جھوٹ نہ تھا، اللہ کا نبی سچا ہے، اللہ کا نبی سچا ہے، اللہ سچا ہے، قرآن سچا ہے، دین سچا ہے، حضور سچے ہیں، اسماعیل سچے ہیں۔ اب آپ مہربانی کریں حضرت ابراہیم کے تصوف سے یہ درس لیں، زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا، سچ کا دامن تھامے رکھنا ہے، سچ کا دامن تھامے رکھنا ہے۔ میرا دل ہے میں اس آیت کو دوبارہ پڑھوں۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اگر سچ کا دامن نہ چھوڑا، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، تم سچ مت چھوڑنا، ہم گناہوں کو معاف بھی کریں گے، اعمال اعلیٰ بھی کر دیں گے، تمہارے اعمال اعلیٰ کر دیں گے، گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ وَمَن یُطِیعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا۔ سچ چھوٹا کام نہیں ہے، سچ چھوٹی اسائنمنٹ نہیں ہے، سچ
اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہے۔ سچ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہے۔ جو اس پہ قائم رہا فقد فاز فوزا عظیما، اسے مبارک ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں کامیاب کر دیں گے، ہم تمہیں کامیاب کر دیں گے۔ اللہ کے فضل سے بڑی بہتری ہے، اور دعا فرمائیے گا، بلکہ میرا دل ایک دفعہ آپ سارے دعا فرمائیں، چھوٹے شاہ صاحب کی تندرستی کے لیے دعا فرمائیں۔ میں آمین کہوں گا، آپ سارے دعا فرمائیں۔ آپ دعا فرمائیں اللہ شاہ صاحب کو جلد تندرستی عطا فرمائیں۔ آمین 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 آمین۔ اللہ ہماری دعا ہے کل بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ جو ہاسپٹلز میں گھروں میں بیمار ہیں حضور کی زلفوں کا صدقہ شفا عطا فرمائے۔ حاضرین میں سے اگر کوئی بیمار ہے مصطفیٰ کی زلفوں کا صدقہ شفا عطا فرمائے۔ بیمار کربلا کا صدقہ شفا کلی عطا فرمائے۔ کربلا والے پیر زین العابدین کا صدقہ کل بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضے دور فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، اللہ حضور کی ساری امت کی خیر فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم بحق لا الہ الا اللہ۔